حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بخاری مسلم ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی عادت مبارکہ تھی جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے، حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے، صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے، یہ بھی بتائیں، کچھ نوجوان تھے انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات، جب زیادہ سوال ہو گئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا، پوچھو، کرو سوال کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ دو لوگ اور اٹھے، یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہیں ہمارا باپ، فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو، اسی باپ کی جائز اولاد ہو۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے، حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے، فٹافٹ، اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی، جناب عمر تھے نا، آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں، ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے، ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان۔ ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور نہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے، یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور بڑے، یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولیا چولیا معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا، صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ السلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، وہ چلو علماء تو کبھی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لیں، ہر چوک چراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ، خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دیں، بلا وجہ تو چھوڑ دیں، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں، کبھی تو قبول کر لیں۔